علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب. میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان. ناظرین، فورن فنڈنگ کیس یا ممنوعہ فنڈنگ کیس میں ہونے والی پیش رفت سے پروگرام کے پہلے سے میں آپ کو آگاہ کرتے ہیں. فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے 28 فروری کو ایک اہم دن ہے، کیونکہ کل 28 فروری کو بینکنگ کورٹ نے فورن ایکسچینج ایکٹ کے تحت ممنوعہ فنڈنگ کیس میں 28 فروری خان صاحب کو عدالت پیش ہونے کا حکم دیا تھا. اور اس حکم میں اور مزید جو خبریں ہیں اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہ طبی معائنے کے لیے پمز یا پولی کلینک اسپتال کا میڈیکل بورڈ بنایا جائے. ایف آئی اے نے عدالت میں درخواست دائر کی ہے. نعیم حیدر ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے. کہا اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ عمران خان 28 فروری کو پیش ہوں گے. عمران خان کی قانونی ٹیم کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کی کاپی جمع کرائی گئی. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے موقف اختیار کیا کہ درخواست گزار 25 فروری کو عدالت پیش ہو جائیں تو انہیں اعتراض نہیں ہوگا. درخواست گزار کے وکیل نے بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت کے بعد عمران خان نے 3 مارچ کو متعلقہ عدالت میں پیش ہونا ہے. درخواست گزار نے 28 فروری کو عدالت کے روبرو پیش ہونے کی یقین دہانی کرائی ہے. اور دوران سماعت ایف آئی اے کی جانب سے عمران خان کے طبی معائنے کے لیے ایک بورڈ بنانے کی درخواست بھی دائر کی گئی. موقف اپنایا کہ عمران خان کی ضمانت میں توسیع کرنے کی درخواست بینکنگ کورٹ میں زیر التوا ہے. عبوری ضمانت ملنے کے بعد عمران خان رعایت کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں اور عدالت پیش نہیں ہو رہے. عمران خان ایف آئی اے کے ساتھ تفتیش کے حوالے سے تعاون نہیں کر رہے اور عمران خان کو آرتھوپیڈک کا مسئلہ ہے لیکن میڈیکل رپورٹ کینسر ہسپتال کی جمع کروا رہے ہیں. شوکت خانم ہسپتال کی سربراہی عمران خان کرتے ہیں، میڈیکل رپورٹ کو معتبر تسلیم نہیں کر سکتے. استدعا ہے کہ عمران خان کا پمز یا پولی کلینک اسپتال سے طبی معائنہ کروایا جائے. عمران خان کے طبی معائنے کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے اور میڈیکل بورڈ تشکیل دے کر عمران خان کی طبی رپورٹ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا جائے. یہ ایف آئی اے کا موقف تھا. ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ نعیم حیدر ایڈوکیٹ صاحب جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، ان کی طرف سے جو موقف جمع کرایا گیا، جو انہوں نے جواب دیا، اس کے بعد کیا موقف اپنایا گیا، انہوں نے کیا کہا. لیٹس ہیئر دس آلسو کہ ان کی طرف سے کیا کہا گیا. عمران خان کی طرف سے میں نے ایف آئی اے کو بیان جمع کروا دیا ہے. ممنوعہ فنڈنگ کیس میں جو ایف آئی آر درج ہے عمران خان کے اوپر، جو بینکنگ کورٹ میں کل کے لیے سماعت کے لیے مقرر ہے، عمران خان کی طرف سے پہلے بھی ایف آئی اے کو بھی گزارش کی گئی، درخواست بھی دی گئی اور لیٹر بھی لکھا گیا کہ خان صاحب کو شامل تفتیش کیا جائے، کیونکہ خان صاحب وزیر آباد میں عمران خان کے اوپر حملہ ہوا ہے تو وہ ایف آئی اے یہاں پہ پہنچ نہیں سکتے، آ نہیں سکتے. ڈاکٹرز نے مکمل طور پہ انہیں ٹیسٹ کے لیے وہ ایڈوائس کی ہوئی ہے. تو ہم نے استدعا کی تھی کہ ویڈیو لنک کے ذریعے یا ایک سوال نامہ دے دیا جائے، یا تیسری استدعا یہ تھی کہ آئی او کو زمان پارک بھیج دیا جائے اور عمران خان کو شامل تفتیش کر لیا جائے. تو ہماری وہ درخواست قبول نہیں ہوئی اور آج دوبارہ ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے اور آ کے اپلیکیشن دی ہے. اس میں جو آئی او ہے وہ خود نہیں آئے بلکہ انہوں نے ایک نیب قاصد کو بھیجا ہے اور اس نے ہم سے رسیونگ لی ہے. کل کے لیے عمران خان کی سماعت مقرر ہے. عمران خان کل عدالت میں پیش ہو رہے ہیں رخشندہ چین کے پاس، اور دہشت گردی عدالت میں جو نیچے ان کی ضمانت خارج ہوئی ہے اس میں بھی کل پری ریسٹ کے لیے کل اسلام آباد آ رہے ہیں. تو ناظرین، یہ صورتحال ہے. ممنوعہ فنڈنگ کیس ایک طرف ہے، توشانہ کیس دوسری طرف ہے. یہ سارے کیسز عمران خان صاحب کے گرد آہستہ آہستہ سلولی آگے تو پڑھ رہے ہیں، لیکن ہیلے بہانے بھی جاری ہیں اور ان مقدمات کے اوپر سیاست بھی بھرپور طریقے سے جاری ہے، نہ صرف تحریک انصاف کی طرف سے بلکہ حکمران اتحاد کی طرف سے بھی. حکومت بار بار کہتی ہے کہ یہ کیسز موجود ہیں، ان پر فیصلہ ہونا چاہیے اور معاملات کو آگے بڑھنا چاہیے، لیکن رکاوٹ ہے آخر ہے کہاں؟ یہ پروگرام میں سوال اٹھائیں گے. مریم نواز صاحبہ نے بھی کچھ دیر آج اسٹیٹمنٹ دی کچھ مقدمات کے اوپر، عمران مقدمات کے اوپر انہوں نے جو اسٹیٹمنٹس دی ہیں مریم نواز صاحبہ نے، وہ بھی ذرا سن لیتے ہیں کیا کہا انہوں نے. لیٹس ہیئر دس. بتا دوں، اس کا کوئی اقامہ والا کیس نہیں ہے، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے والا کیس نہیں ہے. اس کے کیسز اصل ہیں. تیرین خان والا جو اس کی بیٹی کا کیس ہے جس کے بارے میں اس نے جھوٹ بولا، کون سے وہ کیس سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ توشہ خانہ کا کیس سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ فورن فنڈنگ والا کیس سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ القادر ٹرسٹ والا کیس سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ تو سچے کیسز ہونے کے باوجود آج جب عدالت بلاتی ہے تو کہتا ہے یا تو ٹانگ کا پلاسٹر دکھا دیتا ہے یا کہتا ہے میں ایک بزرگ آدمی ہوں، مجھے نہ بلاؤ. چلو اسی بہانے اس نے یہ تو مان لیا کہ یہ بزرگ آدمی ہے، بزرگی کو پہنچ گیا ہے.
ان تمام کیسز کے اوپر بڑھنے والی پیشت اور خاص طور پہ فورن فنڈنگ کیس کے اوپر کہ کس طرح معاملہ آگے بڑھ رہا ہے. 28 فروری کتنا اہم دن ہو سکتا ہے, عمران خان صاحب کی طرف سے اسٹریٹجی کیا اپنائی جا رہی ہے, اس امپورٹنٹ کیس کے امپورٹنٹ فریق پاکستان تحریک انصاف کے بانی رکن جناب اکبر ایس بابر صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. بابر صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. سر یہ فرمائیں کہ یہ جو اب ایف آئی کے بورڈ تشکیل دے دیا جائے, عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں جی کہ میں بول رہا ہوں کہ میرے گھر آ جائیں, آئیو میرے پاس آ جائے, ویڈیو لنک پہ بیان دے دے, ایف آئی اے کہہ رہا ہے وہ تعاون نہیں کر رہے ہیں, یہ رکاوٹ ہے کدھر, معاملہ بڑھ کیوں نہیں رہا آگے بابر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں دوبارہ مدعو کیا. میں تو خیر 8 سال سے یہ جو تمام حربے عمران خان استعمال کرتا ہے کہ انصاف سے بھاگے, احتساب سے بھاگے, میں تو اس کو بھگت چکا ہوں, اس لیے میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. مثلا اس فورن فنڈنگ کیس میں تقریباً 200 پیشیاں ہوئی ہیں کمیٹی اور الیکشن کمیشن کی ملا کے. اس کے بعد انہوں نے کم از کم الیکشن کمیشن کے 21 آرڈرز کو ڈیفائی کیا کہ جو فائنینشیل ڈاکومنٹس تھی مالی معاملات کے, وہ فائنلی پھر اسٹیٹ بینک سے الیکشن کمیشن کو رجوع کرنا پڑا جولائی 2018 میں, جس کے ذریعے وہ ڈاکومنٹس آئے اور پھر باقی جو غیر قانونی کام انہوں نے کیے تھے وہ منظر عام پہ آئے. اور فیصلے میں اگست 2 کے جو 2022 کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا اس میں کلیئرلی وہ تمام چیزیں جو اسٹیٹ بینک سے ریکارڈ آئے اس کے مطابق وہ نشاندہی کر دی. بینک اکاؤنٹس انہوں نے کنسیل کیے, 13 اکاؤنٹس خود کنسیل کیے, اور اس پہ انویسٹیگیشنز ہے. فرنٹ کی ٹرسٹ بنائی جس میں ووٹن کرکٹ سے پیسہ آیا, اور تھوڑا پیسہ نہیں آیا, $6,25,000 تو صرف ایک ٹرسٹ میں آیا جو دوستوں کے نام پہ بنایا. پھر وہ پیسہ روپی اکاؤنٹ میں گیا, پھر روپی اکاؤنٹ سے وہ ڈائریکٹلی 2 جو میڈیا کمپنی ہیں جو پی ٹی آئی کی الیکشن کیمپین کر رہی تھیں اس وقت 2013 کے الیکشن کی, ان کو ڈائریکٹ وہ پیمنٹ ہوتی ہے. تو بڑے سنجیدہ قسم کی جو وائلیشنز آف لا ہوئی ہیں. لیکن میں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کا مسئلہ کیا ہے, تو میں بہت پہلے سے یہ کہہ رہا ہوں, میں الیکشن کمیشن کے باہر کھڑا ہو کے یہ کہتا تھا, میں کہا یا تو آپ اس کو ایک شہری کے طور پہ ٹریٹ کریں. ہمارے ہاں بڑا المیہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ بڑے اہم شخص ہیں اور ایک سیاسی جماعت ہے اور فالوئنگ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مدینہ کی ریاست میں تو جو جتنا عہدے میں زیادہ ہوتا تھا, یہ جتنا معتبر ہوتا تھا, اس پہ زیادہ قانون نافذ ہوتا تھا, کیونکہ آپ نے ان کو رول ماڈل بنانا ہے کہ اس مملکت میں جو مضبوط ترین شخص ہے, جس کی سب سے زیادہ فالوئنگ ہے یا جس کی کم فالوئنگ ہے, اس سے قطع نظر اس پہ قانون آپ نے لاگو کرنا ہے. اور قانون آپ لاگو کریں گے تو باقیوں کے لیے مثال ہے. یہ سب سے بڑا مثال ہوتی ہے. یہ جو اگزامپلز آپ سیٹ کرتے ہیں سوسائٹی میں, جو رول ماڈلز ہوتے ہیں, ایک تو اپنے کردار سے اچھا ایک رول ماڈل ہوتا ہے جس کو پھر سوسائٹی فالو کرتی ہے, کیونکہ وہ کہتی ہے کہ یہ ہمارا لیڈر ہے, یہ ایک اچھا رول ماڈل ہے, اگر یہ سچ بولتا ہے تو وہ لوگ بھی سچ بولیں گے, اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو لوگ بھی جھوٹ کے راستے پہ چل پڑیں گے, اور جھوٹ اس پہ اثر بھی نہ کرے, جھوٹ سے وہ یعنی قانون سے بالا تر بھی ہو. تو میں الیکشن کمیشن کے باہر اکثر یہ کہتا تھا کہ یا تو اس شخص کو قانون کے نیچے لائیں اور اس پہ قانون لاگو کریں, یا پھر یہ جو آئین ہے 1973 کا, اس میں ایک ترمیم کر دیں کہ یہ آئین جو ہے یہ تمام پاکستانیوں کے لیے ماں سوائے عمران خان کے. تو پھر تو ٹھیک ہے, کیونکہ یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ ہمارا المیہ. یہ جو ٹریجڈی آج ہم فیس کر رہے ہیں, اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سسٹمز اور ہمارے اداروں نے اس کو پینڈر کیا ہے, اس پہ قانون نہیں لاگو کیا گیا. مجھے کہا گیا کہ کیس وڈرا, یہ بڑی چوری پکڑی گئی, یہ سب کچھ رپورٹ آئی, اس کے اندر ان کا ڈکلیریشن سے لے کر بہت سے اہم معاملات آئے, پھر ووڈن کرکٹ لمیٹڈ, عارف نقوی, دیگر اہم معاملات, کنسیلمنٹ آف اکاؤنٹس. لیکن یہ فرمائیں کہ اس وقت تو وفاقی حکومت جو ہے وہ خود چاہ رہی ہے کہ پروو ہو الزامات تاکہ ان کا نیریٹو سچ ثابت ہو الیکشن سے پہلے, اور ان کا تمام ادارے ماتحت بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ لگے ہوئے. الیکشن کمیشن بھی عمران خان صاحب کے اس وقت حق میں تو کہیں سے نظر نہیں آتا ہے, اس کے باوجود بھی اتنا سلو پروگریس کیوں ہے اس کیس کی بابر صاحب؟ دیکھیے, الیکشن کمیشن میرے خیال میں ایک نیوٹرل ہے, اور انہوں نے ثابت کیا اپنے فیصلوں سے کہ وہ ایک آئینی ادارہ ہے اور انہوں نے قانون کے مطابق چلنا ہے. یہ الگ بات ہے کہ عمران خان نے الیکشن کمیشن کو بھی پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی اور اس ادارے پہ ڈائریکٹ حملے کیے, اس کے چیف الیکشن کمشنر پہ اس کی کردار کشی کی, اور بہت مطلب ایسے الفاظ استعمال کیے جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اس کے باوجود ابھی تک اس کے خلاف کوئی معنی خیز کارروائی نہیں ہو سکی. تو الیکشن کمیشن میں جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے, تو 2 اگست 2022 کو جو تاریخی فیصلہ آیا 70 صفحوں کا, جس میں اس کی تمام جو فنڈنگ ہے
جس میں جو فائنینشیل فراڈ ہوا ہے، میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فائنینشیل فراڈ، وائٹ کالر کرائم پہلی دفعہ ڈاکیومنٹ ہوا ہے ایز اے میٹر آف فیکٹ۔ الیکشن کمیشن کے تقریباً 70 صفحوں کے فیصلے میں 2 اگست کے لکھے ہوئے ہیں تمام تفصیلات۔ بینک اکاؤنٹس کنسیل کیے گئے، انلیگلی فنڈنگ ہوئی، غیر ملکی کمپنیوں نے فنڈنگ کی، غیر ملکیوں نے فنڈنگ کی۔ عمران خان نے دیدہ دانستہ طور پہ سرٹیفکیٹس دیے جو غلط تھے، ولفل کنسیلمنٹ ہوئی، یعنی جان بوجھ کے کنسیلمنٹ ہوئی۔ تو یہ بڑے سیریس ہے۔ اس کے بعد ایک شو کاز نوٹس کا ایک مرحلہ ہے قانونی، تو وہ ان کو ملا، اس کے بعد انہوں نے پھر وہی حربے اختیار کیے، ڈیلے کر کے ابھی تک وہ ڈیلے ہو رہا ہے۔ اس میں کچھ ہیئرنگز ہوئی ہیں، لیکن میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور انشاءاللہ یہ میرے اندازے کے مطابق زیادہ اب اس میں دیر نہیں ہے، ہفتے 1-2 مہینے شاید لگ جائیں، لیکن یہ وہ بھی اسی وجہ سے کہ وہ ڈیلے ہو رہا ہے، ڈیلے یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن نے بھی ان کو بہت رعایت دی ہے اس لحاظ سے کہ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا وہ جب 1 ہفتہ 10 دن مانگتے تھے ڈیلے ہوتے ہیں۔ 1.5 ہفتے کے اندر کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بابر صاحب، کیا ہو جائے گا ہفتے 1.5 ہفتے کے اندر؟ نہیں، جہاں تک جو مین کیس ہے وہ تو کمیشن میں شو کاز میں اگر پروسیڈنگز ہوتی ہے تو اس میں ابھی پروسیڈنگز ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ سزا، کیونکہ الیکشن کمیشن نے، اچھا میں عمران خان کی یہ بھی سن رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا جو کیس ہے، میں سنا دیتا ہوں پہلے سنا دیتا ہوں نا، پھر آپ اس پہ کمنٹ کر لیں۔ عمران خان صاحب اس پر کیا رکھتے ہیں، ذرا آپ کو یہ سناتے ہیں ناظرین۔ فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے عمران خان صاحب کا جو موقف ہے، لیٹس ہیئر دس بس، پھر بابر صاحب کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں۔ لیٹس ہیئر دس بس، کیا کہتے ہیں؟ پتا چلا کہ وہ اب پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے۔ وہ کیس جو میں آج لکھ کے دیتا ہوں کسی عدالت میں جائے گا یہ باہر پھینک دیں گے، کیس ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ رپورٹ کے اوپر ایف آئی اے میرے اوپر وارنٹ نکال دیتی ہے، اور وہ اسی کے اوپر وہی جو کیس ہے پروہیبٹڈ فنڈنگ کا، اس میں باقی ہوں ساروں بری، عدالت بری نہیں کرتی، ان کی ضمانت دے دیتی ہے سب کو۔ عمران خان کے اوپر وارنٹ نکلاتا ہے، اور ہر کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف کی لیڈرشپ یا عمران خان کو جیل میں ڈالو، یا ڈسکوالیفائی کرو، یا ہمارے لوگوں کے اوپر ہر قسم کا پریشر ڈالو۔ تو یہ پروپیگنڈا یا فیک کیسز ہیں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو وکٹمائز کیا جائے۔ بابر صاحب وہ تو بار بار 1-2 بار تو کہہ چکے ہیں کہ یہ کیسز مذاق ہیں، وہ مذاق سے زیادہ نہیں سمجھتے ان کیسز کو۔ بابر صاحب دیکھیے، مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے سن کے۔ ظاہر ہے ایک ساتھ تھا، بڑا قریبی ساتھ تھا، اور کئی سال چلا، یعنی 16-17 سال وہ تھے۔ تو مجھے میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں اکثر کوشش کرتا ہوں، احتیاط کرتا ہوں کہ ایسے الفاظ نہ کروں جس سے دل آزاری ہو، لیکن ہی از لائنگ تھرو ہز ٹیتھ، ہی از لائنگ تھرو ہز ٹیتھ۔ کسی سیاسی جماعت پہ ماں سوائے پی ٹی آئی کے باقی تمام جو کمپلینٹس ہیں جو انہوں نے کی اور کئی سال بعد کی، وہ الیکشن کمیشن میں ابھی موجود ہیں، اس پہ کوئی کنکلوسیو ججمنٹ فیصلہ آیا ہی نہیں ہے۔ تو ان کیسز میں کسی کی ضمانت ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کسی بھی عدالت میں پیش کیا جائے یہ فیصلہ تو یہ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ، جس میں 3 معزز جج انکلوڈنگ دا چیف جسٹس، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی ریٹ پٹیشن اگینسٹ دا ڈیسیجن جو انہوں نے لیا تھا، جو 2 اگست کو جو فیصلہ آیا، اس کو انہوں نے ڈسمس کر دیا۔ لارجر بینچ، 3 ججز انکلوڈنگ دی آنریبل چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ۔ پھر یہ کہتا ہے کہ یہ ایک رپورٹ ہے، یہ 2 اگست کے اوپر لکھا ہوا ہے الیکشن کمیشن کا آرڈر، اور چیف الیکشن کمشنر اینڈ 2 ادر ممبرز، ان کے سگنیچرز موجود ہیں۔ اس میں جب یہ لوگ اپیل میں گئے لارجر بینچ کے سامنے، تو ان کے وکیل نے یہ کہا، اور یہ بارہا یہ کہتے تھے یہ رپورٹ ہے، یہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ قانون پڑھ کے بتایا، انہوں نے کہا یہ when the election commission decides، انہوں نے کہا ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، جو 70 پیجز کی رپورٹ ہے کہ یہ غیر قانونی کام ہوا ہے۔ اب جب ہم فیصلہ کرتے ہیں قانون کے مطابق تو ایک آخری موقع دیا جاتا ہے شو کاز کا، کہ اگر وہ جو رقوم ہے اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہے یا کوئی ایسی رقم اس میں شامل ہے جو جائز اور قانونی طریقے سے آئی ہے تو اس کو وہاں سے نکال دے گے۔ لیکن ان کا پڑھ کے سنایا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر
جس میں لکھا ہے when the commission decides. So they have decided that Pakistan Tehreek-e-Insaf has committed gross financial irregularities, financial fraud, concealment of accounts. جو سرٹیفکیٹس عمران خان نے دیے وہ غلط تھے اور گمراہ کن تھے الیکشن. یہ بڑے سنگین معاملات ہیں. اب جب یہ رپورٹ آئی اور رپورٹ جب بھی انہوں نے بارہا کوشش کی لارجر بینچ کے سامنے کہ آپ باقی میرٹس آف دا کیس کسی اور باقی معاملات سب کو درگزر کریں, آپ صرف اس میں سے یہ جملہ نکال دیں کہ الیکشن کمیشن نے یہ رپورٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کو کیوں ریفر کی. اگر نہ بھی ریفر کرتے اور وہ تفصیلات فیصلے میں آ گئیں, ایک رپورٹ جب بنتی ہے ایک آئینی ادارے کی, اس کو کوئی بھی سٹیچوٹری باڈی دوسرا ادارہ لے سکتا ہے کہ اگر اس میں کوئی شواہد ہیں کہ کوئی غیر قانونی عمل ہوا ہے, اور وہ اپنے دائرہ اختیار میں اس میں کارروائی کر سکتے ہیں. اب ایف آئی اے یہی کر رہی ہے. جو اس رپورٹ میں جو بینکنگ فراڈ کے حوالے سے جو شواہد موجود ہیں اور جو مزید شواہد آئے ہیں تحقیقات کے دوران, اس حوالے سے وہ کیس تو بنتے ہیں. اتنے بڑے پیمانے پہ فائنینشیل فراڈ ہوا ہے, بینکنگ لاز کی کھلے عام آپ کہہ رہے ہیں بار بار کہ کیس کیا بنائیں گے. سب میں بڑا فائنینشیل فراڈ ہوا ہے, لیکن سر یہ موجودہ حکومت ہے, ایف آئی اے رانا ثناء اللہ صاحب وزارت داخلہ میں ہیں, اس کے باوجود اس سب میں بڑے فائنینشیل فراڈ کو گورنمنٹ اب تک کوئی چارج شیٹ نہیں کر سکی. مطلب اس معاملے کو الیکشن کمیشن کی رپورٹ کے بعد صرف بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے, جلسے جلوسوں میں کہہ رہی ہے. حکومت بھی سلو ہے کیا آپ کو لگتا ہے, یہ صرف سیاسی سٹیٹمنٹس تک محدود ہے, حکومت کچھ کر نہیں پا رہی؟ دیکھیے یہ اتنا بڑا کیس ہے, اس میں اتنی بڑے پیمانے پہ ایویڈنس ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ابھی آنا سامنے باقی ہیں, جس میں یقیناً زیادہ ایک فعال طریقے سے کارروائی کی جا سکتی تھی اور کی جانی چاہیے تھی. مثلا میں مثال دیتا ہوں کہ ہم نے اپنی جو تحقیقات کی تھی اس کیس کے دوران 8-9 سال میں, تو پاکستان تحریک انصاف کے غیر ملکی اکاؤنٹس کی نشاندہی کی جو انہوں نے ظاہر نہیں کیے, آج تک ظاہر نہیں کیے. ہم نے 6 ان کے غیر ملکی اکاؤنٹس جو ہیں باقاعدہ اکاؤنٹ نمبرز کے ساتھ اس کی تفصیلات دی کہ یہ ان کے اکاؤنٹس ہیں, ان کی بینک سٹیٹمنٹس منگوائے. تو پی ٹی آئی نے تو ریفیوز کیا اور وہ اکاؤنٹس نہیں جمع کرائے. اسٹیٹ بینک سے جو اکاؤنٹس ہیں وہ تو پی ٹی آئی کے جو پاکستان کے اندر اکاؤنٹس تھے, جس میں خفیہ اکاؤنٹس تھے, جس میں ایک سیکرٹری جنرل کا بھی اکاؤنٹ نکلا ہے جو ایف آئی اے کی تحقیقات کے ذریعے جو بعد میں اور بھی جو ایویڈنس ہیں, لیکن خیر اس وقت وہ سیکرٹری جنرل ڈاکٹر عارف علوی تھے, اب تو وہ پریزیڈنٹ ہیں تو ان کو امیونٹی موجود ہے, لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ تمام چیزیں اور اس پہ بھی کارروائی ہوگی. تو جو انٹرنیشنل اکاؤنٹس ہیں اس میں ایک انٹرنیشنل اگریمنٹس ہیں پاکستان کے, اسے میوچل لیگل اسسٹنس وغیرہ کے اگریمنٹس کہتے ہیں, جس کے ذریعے آپ کسی غیر ملک میں, کیونکہ فیٹف کے قانون بڑے سخت ہیں اس حوالے سے, بڑے ملکوں پہ وہ نظر رکھتے ہیں, تو جب آپ ان سے وہ ایسے اکاؤنٹس کی نشاندہی کرتے ہیں جو یہاں کے لاز کی خلاف ورزی ہوئی, یعنی یہاں یہ اکاؤنٹس انٹرنیشنل پی ٹی آئی کے تمام ٹو دس ڈے ریمین کنسیلڈ, ابھی تک چھپائے ہوئے ہیں. اکاؤنٹس کی ہم نے نمبرز دے دیے, ڈیٹیلز دے دیے ہیں, تو ابھی تک وہ جو میوچل اسسٹنس لیگل اسسٹنس کے تحت یہ تمام اکاؤنٹس باہر ملکوں سے آ جانے چاہیے تھے. اور وہ میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ ابھی تک جو ظاہر ہوا ہے وہ ٹپ آف دی آئس برگ ہوگا کمپیئر ٹو آل دی انٹرنیشنل اکاؤنٹس, اور جتنا پیسہ وہاں پہ جمع کیا گیا ہے. یہ کیوں نہیں آ رہے اکاؤنٹس اگر میوچل لیگل اسسٹنس آنے تھے؟ یہ نااہلی کس کی ہے, کیوں نہیں آ سکے ابھی تک یہ اکاؤنٹس؟ دیکھیے یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا, یہ تو جو گورنمنٹ آف دا ڈے ہے فیڈرل گورنمنٹ, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس پروسیس کو ایکسپیڈائٹ کریں. سر اس بریک کے بعد کی ذمہ داری کہاں ہے, فورن فنڈنگ فیس کہاں پر کھڑا ہے, کس فیز میں ہے فورن فنڈنگ کیس, ساری تفصیلات, یہ آگے کس طرف بڑھ سکتا ہے, اگلا مرحلہ کیا ہے, اور یہ جو ملک کے اندر الیکشنز کی بات ہو رہی ہے اس کے آئینی پہلو بھی ہیں, سیاسی پہلو بھی ہیں, انتظامی پہلو بھی ہیں, معاشی سیکیورٹی کے پہلو بھی ہیں, عوام کی رائے بھی آپ کو سنائیں گے, اور ساتھ ساتھ سے بات بھی ہوگی اس بریک کے بعد. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں آپ کے سامنے فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے اہم ترین پیش رفت, اہم ترین پہلو اس کیس کے, کہاں پر رکاوٹ ہے, کتنا بڑا یہ فائنینشیل اسکیم ہے, بینکنگ فراڈ کیا ہوا ہے, اور کس طرح ایف آئی اے اس کیس میں آگے بڑھ رہا ہے, کہاں پر رکاوٹ ہے, اس سوال کو ہم اٹھا رہے تھے. آپ کو بتاتے چلیں حکومت مسلسل ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے, حکومت کے مختلف رہنما آتے ہیں, حکومتی پارٹی کے مختلف رہنما آتے ہیں, وہ عمران خان صاحب کے کیسز سے بات کر رہے ہیں, لیکن آپ رہے ہیں کہ اصل میں اس کیس میں جہاں حکومت کی اپنی کارکردگی ہے اس پر بھی بڑے اہم سوالات اٹھ رہے ہیں. پہلے آپ کو سناتے ہیں جیسے عطا تارا صاحب کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب کے کیسز کے بارے میں. لیٹس ہیئر دس. پتہ ہے آپ اپنا بلڈ ٹیسٹ نہیں کروا سکتے,
آپ کو یہ بات پتا ہے اس میں کچھ خرابیاں ہیں جو سامنے نہیں آ سکتی, اور آپ کو یہ سہولتیں حاصل ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاستدان کو حاصل نہیں ہوئی. تاریخ پہ تاریخ لی جا رہی ہے کہ یہ 5-6 مہینے گزارو, سسٹم کو بیٹ کرو تاکہ توشہ خانہ کی چوری کا جواب نہ دینا پڑے, تاکہ جو سٹے آرڈر ملا ہوا ہے فارن فنڈنگ میں وہ خارج نہ ہو, تاکہ ٹرین جیٹ کے اس عدالتی فیصلے کو مزید تاخیر کا شکار کیا جائے. تو یہ معاملات بہت پیچیدہ ہیں, بڑے غور طلب ہیں, تحقیقات ہونی چاہیے, اور یہ معاملہ کلیئر ہونا چاہیے کہ پرویز الہی سے کیوں رابطہ تھا, محمد خان بھٹی گھر کیوں آئے. تو ناظرین یہ اسی طرح سے آپ کو رانا مشہور صاحب کا بیان بھی سناتے ہیں. ایک نہیں متعدد ایسے رہنما ہیں جو عمران خان صاحب کے فورن فنڈنگ اور دیگر کیسز سے بات کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسز آگے نہیں بڑھ رہے ہیں, حکومت خود کیا کر رہی ہے, سوال اٹھا رہے ہیں. لیکن پہلے سنتے ہیں رانا مشہور صاحب کیا کہتے ہیں. لیٹس سی دس. اور ابھی تو حساب باقی ہے, ابھی توشہ خانہ کا حساب باقی ہے, ابھی تم سے فورن فنڈنگ کا حساب باقی ہے, ابھی تم سے مالم جبا, بلین ٹری, سونامی, کس کس چیز کا نام لوں, ابھی فرا گوگی جب آئے گی وہ جو کچھ بتائے گی. تو یہ اب ان کی کرپشن نہیں چلنے لگی, ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے, سیاسی عدم استحکام پیدا کر کے پاکستان میں انویسٹمنٹ نہ آنے دینا. جس طرح 2014 میں دھرنے دے کر چائنا کے کے پریزیڈنٹ کا دورہ کینسل کروایا تھا, سری لنکا کے وزیر اعظم کا دورہ. تو ناظرین یہ آپ نے دیکھا کہ مسلسل بیان اور بیانیہ بنانے کی کوشش تو جاری ہے, لیکن جو امپورٹنٹ کیسز ہیں اس میں حکومت کی اپنی کارکردگی, جیسے فورن فنڈنگ کی بات ہو رہی ہے, وہ کدھر ہے. بابا صاحب آپ فرما رہے تھے میوچل لیگل اسسٹنس کے بارے میں, تو یہ ذمہ داری ایف آئی اے کی ہے, میوچل لیگل اسسٹنس منسٹری آف لا, منسٹری آف فورن افیئرس کی ہے, کہاں پر نااہلی ہے, یہ کیوں رکا ہوا ہے معاملہ؟ بیسیکلی گورنمنٹ کی ہے. میرے خیال میں جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ تو یہی ہے کہ ایف آئی اے نے اپنا اس حوالے سے ذمہ داری ادا کی ہے. آگے پھر انٹیریئر منسٹری کا کام ہوتا ہے کہ تھرو دا فیڈرل گورنمنٹ یہ پھر ان حکومتوں سے مجاز جو ادارے ہیں ان کے ذریعے رابطہ کریں اور ان سے معلومات حاصل کریں, بینک سٹیٹمنٹس حاصل کریں. کیس ایک اس کا ایک موجود ہے فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا, وہ بیسس بنتا ہے کہ آپ ایک لیجٹیمیٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں جس میں بڑے سنگین معاملات ہیں کہ اکاؤنٹس کو کنسیل کیا گیا ہے, انٹرنیشنل تمام اکاؤنٹس کو, جو ہمارے قوانین کی گروس وائلیشن ہے. تو وہ اس پہ ابھی تک ہو جانا چاہیے تھا, ابھی تک یہ فیکٹ سب آ جانے چاہیے تھے. 70 صفحوں کا جو فیصلہ ہے اس میں بہت سارے ایسے عوامل ہیں کہ جو کرپشن کے زمرے میں آتے ہیں, کرپٹ پریکٹسز کے زمرے میں آتے ہیں, اس پہ کارروائی ہونی چاہیے تھی. مختلف ادارے ہیں, ایف آئی اے تو ایک ہے جو کہ کر رہے تحقیقات, لیکن نیب بھی ہے اور ادارے بھی ہیں. تو بہت سارے ایسے اس میں چیزیں نکلتی ہیں جو گروس وائلیشنز آف لا ہیں, whether انڈر کرپشن, منی لانڈرنگ, بینکنگ لاز, کنسیلمنٹ آف اکاؤنٹس. تو اس حوالے سے یقیناً یہ کام بہت جلد ہو سکتا تھا جو ابھی تک نہیں ہوا, جو ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیے یہ میری ایک پولیٹیکل تھاٹ ہے. تو حکومت خود سنجیدہ نہیں ہے کیا بابا صاحب, یا حکومت سنجیدہ نہیں ہے, یا حکومت کے پاس ریسورسز نہیں ہے, اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ کر سکے, کیا معاملہ ہے؟ خیال ہے فوکس کی کمی ہے, اور وہ جو دیکھیے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ یہ جو فورن فنڈنگ کیس جو ثابت ہوا یہ چند لوگوں کی محنت تھی نا. مثلا میرے لائر تھے سید احمد حسن شاہ, بدر اقبال چودھری, پھر اس کے بعد ہمارے جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آئے وردک صاحب, ارسلان وردک, اور ہم نے 13 ریٹ پٹیشنز کا مقابلہ کیا ہے. ہم نے ان کی کوئی 50 سے زیادہ درخواستوں کا مقابلہ کیا, ہم نے ان کے ہر ڈیلیئنگ ٹیکٹک کا مقابلہ کیا, ہم نے ایک ایک چیز, ایک ایک لفظ اس کو پرکھ کے ثبوت کے ساتھ کہ کہیں, کیونکہ یہ تو سوئی کے سوراخ سے نکلنے کی کوشش کرتے تھے. سارا نظام تو ان کے ہاتھ میں تھا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب when they were all in one page, سارا سسٹم ان کے ہاتھ میں تھا. اس کے باوجود ہم نے اس کیس کو پروٹیکٹ کیا, اس کو ڈیفینڈ کیا, اور ہر مرحلے سے گزارا. ڈیلیز ہوئی, ہمارے اختیار میں نہیں تھی. تو آپ کو کمٹمنٹ اور وہ چاہیے جس کے لیے آپ نے پھر پرسو کرنا ہے, فوکس کرنا ہے, پھر ہی جا کے نتیجے نکلتے ہیں. یہ پاکستان کی, میں نے پہلے کہا, تاریخ کا پہلا وائٹ کالر کرائم ہے, میگا کرائم, فائنینشیل فراڈ, جو ڈاکیومنٹ ہوا ہے ٹو دا لاسٹ ڈیٹیل. باقی کوئی مجھے بتائے کیوں نہیں ہوتا, کیونکہ ہم لوگ تھوڑا سا پولیٹیکلی اورینٹڈ ہے. ہم صرف پولیٹیکل مائلیج لیتے ہیں میڈیا کے ذریعے.
ہم نے سبسٹنس پہ فوکس کیا. تو یقیناً حکومت کی یہ ذمہ داری تھی اور ہے کہ اس کو جتنا جلدی ہو اس کو فوکس کریں, اس کو پرسو کریں اور اس کو عدالتوں میں لے کے جائیں اور پھر اس کو فالو اپ کریں. لیکن یہاں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو اس وقت عمران خان کی جو پولیٹیکل لائف لائن ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ جو پولیٹیکل کاؤنٹر نیریٹو ہے وہ مسنگ ہے. میڈیا میں ایک کاؤنٹر نیریٹو وہ اسٹرینتھ کے ساتھ مسنگ ہے. آپ کے پاس ثبوت ہی ثبوت ہیں, آپ فوکس کریں اور عدالت میں جا کے اس کو ثابت کریں. آج اگر ایف آئی اے کہہ رہا ہے کہ جی آپ کا میڈیکل ایک بورڈ ہونا چاہیے ٹو فائنڈ آؤٹ کہ whether you are actually اس حالت میں جس میں آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ مہینہ 2 پہلے آ جانی چاہیے تھی کہ جی آپ بتائیں کہ یہ کیا, یہ اس قسم کا تو ہم نے آج تک تاریخ میں کوئی نہیں دیکھا کہ آپ بیٹھے ہوئے اور میڈیکل گراؤنڈز پہ جو کہ کیا ایکچولی کوئی ایسی سیریسنس ہے. شروع میں تو آپ کہہ سکتے تھے لیکن وہ مہینے گزر گئے. سو وہ فالو اپ کرنے کی ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے. دیکھیے پاکستان میں اس وقت جو سچویشن ہے وہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. آپ نے سولوشنز دینے تھے سوسائٹی کو, آپ نے کاؤنٹر نیریٹو دینا تھا, آپ نے ایک فوکس طریقے سے اس جو شر کی سیاست ہے جو میں I was the first to say کہ یہ پاکستان میں ایک انتشار کی سیاست ہے, یہ پاکستان کے اداروں کو تقسیم کرے گی, یہ پاکستان میں معیشت کو تباہ کرے گی. اس کے بعد پولیٹیکلی تو آپ اسٹرائف میں چلے ہی گئے, بڑے عرصے سے ہیں. پھر اس کے بعد آپ آگے الیکشن میں, اب دیکھیے نا الیکشن یہ بار بار مانگ رہے ہیں, بالکل الیکشن ہونے چاہیے لیکن الیکشنز تو ہوتے ہیں ایک لیڈرشپ کو لانے کے لیے سامنے. آپ اس وقت جو آپ الیکشنز ہیں جب تک آپ فنڈامنٹل یہاں پہ پولیٹیکل ریفارم نہیں کریں گے تو آپ بیسیکلی ریسائیکل کر رہے ہیں ایک ناکام قیادت کو. آپ اس کو کر دیجئے, 4 مہینے بعد لوگ سڑکوں پہ ہوں گے, لوگ اس نظام سے ہاتھ اٹھا دیں گے کہ اور آج بھی لوگ تنگ آ چکے ہیں. لوگوں کو روزگار چاہیے, لوگوں کو روٹی چاہیے, لوگوں کو گروتھ کا موقع چاہیے, لوگوں کو امن و امان چاہیے, لوگوں کو گورننس چاہیے. وہ نہیں نظر آ رہی. یہ وہ ایشوز ہیں جس پہ آپ نے فوکس کرنا ہے. آپ پڑھ گئے ہیں یہ اس الیکشن پہ, بالکل الیکشن ہونے چاہیے, کوئی نہیں کہہ رہا الیکشن نہ ہو, لیکن بھائی آپ الیکشن سے کوئی مقصد حاصل کریں, وہ آپ کیسے کریں گے؟ وہ آپ لیڈرشپ نئی سامنے لائیں گے. نئی کس طرح لائیں گے؟ سیاسی جماعت نرسری بنے گی. سیاسی جماعت کو کون ریگولیٹ کرتا ہے؟ الیکشن کمیشن. الیکشن کمیشن کے آپ ہاتھ باندھ رہے ہیں اس وقت, الیکشن کمیشن کی راہ میں رکاوٹ ہے. یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے, یہ جو الیکشن کمیشن ہے, انہوں نے تاریخی فیصلے لیے ہیں, ان کو سٹرینتھن کرنا چاہیے. یہ واحد راستہ ہے پاکستان میں پولیٹیکل ریفارم کا کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ صرف ایک سیڑھی ہے اقتدار کے لیے. یہاں پہ جو قائدین ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ قبضہ کر کے کہ آج میری باری ہے, کل اس کی باری ہوگی, پھر اس کی باری ہوگی. عوام کی باری کب آئے گی؟ یہ جب آئین کی بات کرتے ہیں نا کہ آئین پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا, یہ صرف جب اقتدار حاصل کرنا ہوتا ہے یا اقتدار ہاتھ سے جا رہا ہوتا ہے اس وقت ان کو آئین یاد آتا ہے. اس وقت کیوں نہیں یاد آتا کہ جب پاکستان کی عوام پہ قیامت ہوتی ہے, مہنگائی کی قیامت ہوتی ہے, جہاں پہ اکانومی کولیپس کرتی ہے, جہاں پہ 140 درجے پہ پاکستان کرپشن پہ چلا جاتا ہے عمران خان کی حکومت کے دور میں, اور کرپشن غریب آدمی پہ ایک بوجھ ہے, اس وقت کیوں نہیں ان باتوں پر نوٹس لیا جاتا؟ اس وقت ہمارا آئین کہاں ہے؟ وہ اس لیے کہ آج ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہم نے ایک راستہ ڈھونڈنا ہے, اللہ کرے کہ وہ آئینی ہو, کہ آئینی راستہ ڈھونڈنے کے اس آئین کو ہم فعال کر سکیں, کہ اس میں عمل درآمد کر سکیں. برطانیہ میں تو کوئی رٹن آئین بھی نہیں ہے لیکن اس میں عمل ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو ہر لحاظ سے لکھا ہوا آئین ہے, ہر باریکی اس میں لکھی ہوئی ہے, تو اس میں عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ آپ کے پاس وہ کریڈیبل پولیٹیکل ادارے نہیں ہیں, آپ کے پاس وہ کریڈیبل پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہے. جب لیڈرشپ فیل ہوتی ہے تو اس کو شفٹ کرنے کا موقع, کوئی راستہ نہیں ہے. دس از یور سولوشن. اگر آپ آج آپ میرے پروگرام میں پرانی باتیں بھی نکالی, یہ آج کا میری بات نوٹ کر لیں کہ 2 3 4 5 جب بھی مہینے بعد الیکشن ہوتا ہے اس کے بعد پاکستان کا کرائسس بڑھے گا, کم نہیں ہوگا. اچھا, یہ سوال ہم نے سب عوام سے پوچھا ملتان میں, جیسے ہم نے نمائندے نے ہمارے جا کے کہ آپ الیکشنز چاہتے آتے ہیں, عوام کی رائے, اور میں ایک سیمپل سائز ہے جسے یہ پوچھا گیا تو جو ریفلیکٹ ہو رہا تھا وہ کیا رائے تھی, لیٹس ہیئر دس, کہ عوام نے کیا کہا تھا. لیٹس ہیئر دس. ان کو اب اعتماد نہیں رہا, الیکشن کمیشن پہ بھی اعتماد ہے. انہیں چاہیے کہ الیکشن کرائیں بر وقت اور لوگوں کے مسائل کی طرف توجہ دیں, ٹھیک ہے نا. پاکستان کی صورتحال دن بدن بدتر ہوتی جا رہی ہے. جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور معیشت کے منہ میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو وہ الیکشن میں کیا کرے گا؟ اور الیکشن کر بھی لے تو دوبارہ وہی حکومت ہوگی, اسی طرح کے لوگ ہوں گے. تو اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ اس وقت ہماری معیشت کو مضبوط ہونا چاہیے. الیکشن اس کا حل نہیں ہے ابھی فی الحال. جو ہمارے خزانے میں اس وقت دیکھ لیں کوئی پیسے نہیں ہے ہمارے پاس. موجودہ جو ہے نا معیشت تباہ ہو چکی ہے. پہلے معیشت پہ ذرا غور کیا جائے
ہے معیشت کنٹرول کی جائے, اس کے بعد جو ہے نا الیکشن کی طرف جایا جائے. پچھلے 1 سال سے پوری دنیا میں ریسیشن چل رہا ہے, سست روی کا شکار ہے, کوئی کاروباری حالات اچھے نہیں ہیں. تو اس حالات میں میرے خیال میں ہمیں اپنے اکانومی کو ٹھیک کرنا چاہیے. اکانومی اگر ٹھیک ہو جاتی ہے 6 مہینے اگر الیکشن دیر سے بھی ہو جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. جی اگر صاحب تو عوام تو یہ کہتی ہے مکس رائے, لیکن میجورٹی یہ تھا کہ پہلے ریفارمز کریں, اس چیزوں کو سدھاریں, اس کے بعد جائیں الیکشنز میں. بابا صاحب دیکھیے میں آپ سے دیکھیے میں نے تو آپ کا یہ سروے نہیں دیکھا تھا, نہ ہی ان کو سنا تھا, لیکن یہ میری بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اس وقت بڑے سنجیدہ مسائل ہیں. سروائیول از این ایشو, کہ وہ کیسے اس مشکل وقت کو گزاریں اور اپنی بنیادی ضروریات جو ہیں اس کو پورا کر سکیں. اور یہ لوگ جس روش پہ چلے ہوئے ہیں, یعنی پاکستان میں سیلاب آیا ہوا تھا, یہ ادھر سڑک پہ جلوس نکال رہے تھے. پاکستان میں اگر مطلب یہ کہ کوئی قیامت بھی آ جائے تو یہ کہیں گے جی ہمیں بس الیکشن چاہیے, الیکشن کے ذریعے تمام معاملات, الیکشن کے ذریعے بالکل الیکشن ہونے چاہیے, آئین کے مطابق ہونے چاہیے. لیکن آپ الیکشن میں کون سی نئی لیڈرشپ, دیکھیں نا آپ نے خود سن لیا, کون سی نئی لیڈرشپ آئے گی, کون سا یہ وہ انتشار ہے جو پاکستان کی سیاست میں پھیلتا جا رہا ہے. آپ نے انسٹیٹیوشنل ریفارم کرنا ہے. جس ملک میں, یہ یاد رکھیے, جس ملک میں انصاف ہوتا ہے وہاں انتشار نہیں ہوتا. ہمارے ملک میں انتشار ہے, تو آپ نے اپنے انصاف کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے. آپ نے اس کے لیے تدابیر اختیار کرنی ہے کہ کیوں ہمارے نظام میں انصاف نہیں ہے. اب تو ہمارے انصاف کے ادارے بھی تقسیم ہوتے نظر آ رہے ہیں, ہائیسٹ, which is very unfortunate. یہ بڑا ٹریجک ہے. میں نے بہت پہلے کہا تھا, and this is عمران خان فورٹے, اس کی اسٹرینتھ ہے, یہ بڑی ڈسٹرکٹیو ہے کہ he creates divisions and then presides over the divisions to his advantage, which is unfortunately tragic. اس نے ہر ادارے کو تقسیم کیا ہے, سیاست کو تقسیم کر دیا اس نے, اور ہمارے اداروں کو تقسیم کیا. اب اللہ کا کرم ہے کہ ایک طرف ہمیں کچھ ایسے اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ اپنی جو ڈی ٹاکسیفیکیشن ہے وہ خود کر رہے ہیں. ہمیں نہیں ضرورت اس کو جاننے کی. میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کروں تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ اس ادارے کو ڈی ٹاکسیفائی کرے. پولیٹیکلی بھی آپ کو ڈی ٹاکسیفائی کرنا ہوگا, اگین تھرو دی الیکشن کمیشن آف پاکستان ریسٹرکچر کرنا ہوگا, اور پھر اس کے بعد آپ نے انصاف کا, عدل کا نظام. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. عمران خان کے دور میں جتنا ظلم ہوا میری نزدیک آج تک شاید ہی قریب ہوا ہوگا. اور بھی دور ایسے گزرے جس میں بڑا لوگوں پہ زیادتیاں ہوئی ہیں, سیاسی جماعتوں کو یعنی ٹارگٹ کیا گیا ہے. لیکن جو عمران خان کے دور میں جو ظلم ہوا ہے, جو صحافیوں کے ساتھ ظلم کیا گیا, جو سیاسی اپوننٹس کے خلاف ظلم کیا گیا, جو ہیروئن کے کیسز بنائے, مختلف بوگس کیسز بنائے, جو اب ثابت ہو گئے, اب ثابت ہو چکے ہیں. اب جب ثابت ہو چکے ہیں تو انصاف کا کیا تقاضا ہے. میں آپ کو ایک چیز پڑھ کے سناتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ یہ ضرور پڑھیے کہ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے, پھر جس نے معاف کیا اور معاملے کی اصلاح کر لی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. یہ القرآن ہے. یعنی اگر آپ معاف کر دیں تو بالکل وہ بہتر راستہ ہے, لیکن بدلہ آپ خود نہیں لیں گے ورنہ اسے انارکی ہوگی. لیکن انصاف, عدل اور انصاف کے نظام کی ذمہ داری ہے کہ جس شخص کو آپ نے 6 مہینے 6 اور 8 کے سیل میں رکھا, آپ بھی اسی سیل میں جائیں کیونکہ آپ نے وہ ظلم کیا تھا اور وہ ثابت ہو چکا ظلم. آپ کو بھی وہی خوراک ملے جو دوسرے. اور وہ تغیر کی, یہ جو آج روتے ہیں, یہ کہتے ہیں نا 2 wrongs don't make a right. میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا کہ یہ جو آج روتے ہیں, جب فیڈرل کیبنٹ میں فیصلے ہوتے تھے اس قسم کے, جب فیڈرل کیبنٹ میں وہ تمام لوگ شامل ہوتے تھے, پھر اس کے بعد ان اداروں کے اعلی کار جس کے ذریعے میں وہ ظلم پہ عمل درآمد ہوا, ان کے ساتھ بھی وہی ظلم ہونا چاہیے اکارڈنگ ٹو آور قرآن. اور اگر وہ معاف کرتے ہیں تو بہت بہتر ہے. میرے ساتھ جو کیا گیا, یعنی سہولتکار سمیت عمران خان سب پر ہونا چاہیے, لیکن اس وقت ان کا ایجنڈا صرف انتشار ہی نظر آتا ہے. ان کیسز پہ اور سیاست پر گفتگو اس بریک کے بعد جاری رہے گی. ناظرین بے نقاب میں ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں آپ کے سامنے کچھ اہم حقائق رکھ رہے ہیں. فورن فنڈنگ کیس کس طرح آگے بڑھ رہا ہے, کہاں پر رکاوٹ ہے, 28 فروری کو کیا ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کی ممکنہ پیشی, بینکنگ کورٹ, FIA کے استدعا کہ ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے. تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اس اہم ترین معاملے کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست اپنی طرف جاری ہے, اور تحریک انصاف کی سیاست کا آج کل ایک اہم موضوع یا ایک اہم جو ان کی ایکٹ ہے وہ جیل بھرو تحریک ہے. اکبر عامر صاحب, جس طرح عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں فیک کیسز, انجسٹیفائڈ اریسٹ, آپ بتا رہے ہیں کہ دور میں ظلم ہوا,
تحریک انصاف کہہ رہی ہے اس دور میں ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس لیے ہم جیل بھر رہے ہیں، اور از خود جیل بھر رہے ہیں، کچھ رہنما روز گرفتاریاں دے رہے ہیں. تو یہ جو تحریک ہے اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں، اور اپنا جو سیاسی مقاصد میڈیا میں زندہ رہنا اور اپنے کارکنان کو یہ میسج دینا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کیا وہ سکسیسفلی ڈیلیور ہو رہا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ کہ ظلم کسی پہ بھی نہیں ہونا چاہیے جی. اور ہمارا پاکستان تحریک انصاف میں جو اوریجنل تحریک انصاف تھی جو پتہ نہیں کہاں گم گئی ہے، اس کا ایک ستون تھا کہ اپنے دشمن سے بھی انصاف کرنا سیکھو. یہ تو الگ بات ہے، اور یہ عمران خان بار بار ہم آپس میں یہ کہتے تھے، یہ الگ بات ہے کہ وہ نہ اپنے دوست سے انصاف کر سکا، نہ اپنے عزیز سے انصاف کر سکا، نہ اپنے عہد سے انصاف کر سکا، نہ اپنے ملک سے انصاف کر سکا، نہ اس ملک کے آئین اور قانون سے انصاف کر سکا. یہ تو ایک الگ کہانی ہے جو ہم بار بار اب آپ کے سامنے ڈسکس بھی کرتے رہتے ہیں. تو انصاف سب کے ساتھ ہونا چاہیے. لیکن میں پھر اسی بات پہ آتا ہوں کہ اگر کوئی ظالم ظلم کرتا ہے اور اس کا ظلم ثابت ہو جاتا ہے تو ظالم اسی ظلم کا مستحق ہے. ہاں، اگر آپ معاف کر دیں یہ آپ کا اختیار ہے، لیکن یہ قانونی طریقے سے ہونا چاہیے. تو جو مظالم عمران خان کے دور میں ہوئے، مثلا مجھ پہ 3 کیسز بنائے گئے، میرے گھر کے باہر فائرنگ ہوتی تھی، میرے گیٹ سے لوگ ٹکراتے تھے، مجھے قتل سے دھمکیاں دی گئیں، اور مجھے جو اس کیس میں جس طرح 8 سال سے مجھے دوڑایا گیا کہ کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر ریٹ پٹیشن کر رہے ہیں، اور جو باقی سیاسی مخالفین سے جو ظلم ہوا، تو ابھی تو اس کا حساب دینا باقی ہے نا. سب سے پہلے تو وہ جنہوں نے یہ ظلم کیا، جو ظالم تھے، کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں، انتقام کی وجہ سے نہیں کہہ رہا. ایک تو یہ کہ ہم پہ حکم ہے، یہ لکھا ہوا میں نے آپ کو پڑھ کے بتا دیا. دوسرا یہ کہ جب تک آپ یہ معیار طے نہیں کریں گے عدل اور انصاف کا، یہ ظلم ہوتا رہے گا. ہمارے صحافیوں کے ساتھ یہ ظلم ہوتا رہے گا، سیاسی مخالفین کے ساتھ یہ ظلم ہوتا رہے گا. اقتدار کی روش میں جب اقتدار ان کو ملتا ہے، یہ قانون سے اپنے آپ کو بالا تر سمجھتے ہیں. پرائم منسٹر کی سیکریٹریٹ میں اکارڈنگ ٹو بشیر میمن صاحب جو ڈی جی FIA تھے، کنسپریسی تیار ہو رہی تھی. اب یہ آپ نے ایک اور مجھے وہ دے دیا کہ ابھی تک اس حوالے سے انکوائری اور کیس کیوں نہیں بنا کہ پرائم منسٹر ہاؤس از بینگ اکارڈنگ ٹو بشیر میمن صاحب کنسپریسی ٹو کرائم، ہاں فارمر DG کنسپریسی ٹو کرائم تیار ہو رہی تھی. تو اب آگے کی طرف اگر آپ نے دیکھنا ہے، میں یہ آج آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ الیکشن ہو جائیں اس کے بعد میرا یہ ٹیپ چلا دینا. پاکستان نیڈز اے بریدر، سم اسپیس. اب ہم نے آئینی کو قانونی طریقے سے یہ جو وارنگ فیکشنز ہیں ان کو الگ کرنا ہے. ایک اسٹرانگ اسٹیبل کمپٹنٹ گورنمنٹ لے کے آنی ہے جو کم از کم 5 سال، کم از کم اف ناٹ 10 ایئرز، جو یہ جو نانسنس انتشار کی پالیٹکس ہے اس کو ختم کر کے عدل اور انصاف کا نظام لا کے سیاسی اصلاحات کر کے کہ پولیٹیکل پارٹیز لیڈرشپ کا کریڈل بنے، نہ کہ جس قسم کے جو لوگ ہیں جس قسم کے وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. نہیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ جن لوگوں نے، میں تو جانتا ہوں ان کو، مجھے تو ساری معلومات ہیں، یہ جس طرح ٹی وی پہ آ کے باتیں کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں ان کو کوئی خوف خدا نہیں ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کا عمل دیکھو اور ان کی باتیں دیکھو، کس طرح لوگوں کو مس لیڈ کر رہے ہیں، کس طرح لوگوں کو بیچاروں کو، لوگ اب مہنگائی کے اس میں ہیں تو ان کو اپنی طرف لانے کی کوشش میں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں. یہ پالیٹکس ہیز ٹو سٹاپ. یہ آپ نے یہ ایک بریدر سپیس پاکستان کے لیے لانا ہے. آج لیں بہتر ہے، ورنہ چند مہینے بعد آپ اس سے بھی کرٹیکل سٹیج پہ ہوں گے. یہ ICU بھی ہے، پھر اس کے بعد آپ کے اوپر بہت ساری اور بھی مشینیں لگی ہوں گی سروائیول کے لیے. یو ہیو ٹو. اس کے لیے میں ڈینگ سیاؤپینگ کی مثال دیتا ہوں کہ 1989 میں چائنا میں 55 دھرنے ہو رہے تھے، but there was one leader ڈینگ سیاؤپینگ، اور اس کے پیچھے اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، they had a vision. وہ مل گئے، انہوں نے تمام ہرڈلز کو کراس کیا. انہوں نے چائنا کو صرف ایک ڈائریکشن دی. ڈائریکشن کیا تھی؟ they reset the sales of China. میرٹ لے کے آئے، کمپیوٹرز لے کے آئے سسٹم میں، کمیونسٹ پارٹی میں، and China became a super power. A 72-year-old man, Deng Xiaoping، اس نے پوری چین کا نقشہ بدل دیا. You can do it with Pakistan. Pakistan can be the most prosperous country in the region. بابا صاحب، پاکستان کے پاس آپ نے اس سے پہلے مثال یہ دی تھی، لیکن ابھی آپ نے کہا سزا ہونی چاہیے، پھر یہ کم از کم جو انہوں نے فیل کیا ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، انلیس کہ آپ باقاعدہ ایک کورٹ پروسیس یا لیگل پروسیس سے جا کر معافی دے دیں. کون کرے گا بابر صاحب؟ یہاں پر تو آپ کہہ رہے ہیں حکومت میوچل لیگل اسسٹنس نہیں پوری کر پا رہی کیسز میں، یا ریاست کی اگر ستونوں کی بات کریں تو اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں. معزز عدلیہ کے اندر آپ دیکھیں بینچ بنتا ہے، پھر بینچ ٹوٹ رہا ہے، اور ادھر بھی معاملات آئینی بحث ہیں، زیر بحث ہیں، الیکشنز ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے. تو کون کرے گا یہ اس ہونے والے ظلم کا؟ اور یہ انسانوں پہ جو ظلم ہوا وہ اپنی جگہ،
جو ملکی معیشت کے ساتھ ظلم ہوا جس کا آج ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں، کون سوال اٹھائے گا یہ عمران خان صاحب سے کہ آپ نے معاہدہ کیا کیا، آپ نے IMF سے معاہدہ توڑا کیوں، اس توڑنے کی وجہ سے آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں دیوالیہ کے نہج پہ چھوڑا؟ تو سر یہ بھی تو کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو، کون کرے گا یہ بابر صاحب؟ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کا جو موجودہ سسٹم ہے وہ اب ڈکے کر چکا ہے، اور اس میں ادارے جو ہیں دے فالٹرنگ اینڈ دے فیلنگ، اور بڑا سیریسلی فیل کر رہے ہیں، وچ از ویری انفارچونیٹ کہ اس وقت جو آپ سن رہے ہیں جو باتیں ہماری جوڈیشری کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں، ویری انفارچونیٹ، کیونکہ وہ تو ایک لاسٹ آخری دروازہ ہوتا ہے کھٹکھٹانے کے لیے کہ مجھے انصاف دو، مطلب وہ اس کے بعد تو پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے. تو وہاں پہ بھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہیں. سو بیسیکلی میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ریسٹرکچر کرنا ہوگا اپنے آپ کو، اپنی پالیٹکس کو، اپنی اکانومی کو، اپنی جو جوڈیشری ہے اس کو، اور اس کے لیے راستے ہیں. اس کے لیے یہ راستے جو ہے نا، میں یہ انگریزی کا لفظ ہوتا ہے کہ آپ نے یو ہیو ٹو کیچ دا بل بائی دا ہارنز، آپ نے پکڑنا ہے اور ایک فیصلہ کن ڈائریکشن، لیکن آپ نے کامیاب کرنا ہے اس کو. اگر آپ کی نیت میں اپنا مفاد ہے، اقتدار مفاد ہے، آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اگر آپ جس طرح ہم نے فارن فنڈنگ کا کیس کیا، 2 رکعت نفل پڑھی، اللہ کے حوالے کیا اور پوری محنت کی، پوری جان لڑائی، اللہ نے سہولت اللہ نے مہیا کی، میریکلز ہوئے جو میں کسی اور پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا. تو اللہ بھی پھر آپ کے سامنے برکتیں لاتا ہے، آپ کے لیے سہولت بناتا ہے، راستے بناتا ہے. پاکستان کو اس یہ جو کھو میں ہے اس سے نکالا جا سکتا ہے، بٹ اس کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ when in a hole stop digging. ابھی تک ہم نے we are still digging، تو آپ اور ہی نیچے جائیں گے. You have to take a breather. Today, tomorrow, day after, 3 to 5 years, bring in a competent, strong government. Through the legal law process آپ کوئی law میں کوئی راستہ نکال لیں. And you have to separate this. یہ جو warring factions ہیں، یہ جو سارا لڑ رہے ہیں، جو عوام کو کچھ نہیں مل رہا، صرف اقتدار اور انتشار کی سیاست ہے، وہ اکانومی کو ریسٹرکچر کریں گے. پاکستان میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ ریوائیو کر سکتا ہے. پاکستان کا فیوچر یہ نہیں ہے کہ کچکول لے کے ملکوں میں جا رہے ہیں، ایسے ملکوں سے بھیک مانگ رہے ہیں جن کے صدور کو ہمارا پنڈی کا کمشنر ریسیو کرتا تھا. دس از ناٹ آور فیوچر. ہم اس سے بہت بہتر فیوچر کی طرف جا سکتے ہیں، بٹ وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ جو ریسپانسبل ہیں اس سسٹم کے، جنہوں نے اس کو انتشار تباہی میں پاکستان کو ڈالا ہے، they must be held accountable and they will be held accountable. جو میں نے آپ کو اللہ کا قانون پڑھ کے سنا دیا، طریقہ کار اس کے قانونی آپ راستے ہیں کیا ہوپفلی. میں پازیٹیو نوٹ پہ ہم اینڈ کرتے ہیں اسی امید کے ساتھ انشاءاللہ چیزیں شاید بہتر ہو سکیں. بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا، پروگرام میں جوائن کیا. اکبر رضا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ناظرین، عمران خان صاحب کا فارن فنڈنگ کیس کہاں رکاوٹ ہے، ڈسپائٹ دیٹ کہ الیکشن کمیشن نیوٹرل ہے، ڈسپائٹ دیٹ کہ موجودہ پر بیانیہ بنا رہی ہے، یہ کیس آگے اس رفتار سے آگے کیوں نہیں بڑھا جس طرح بڑھنا چاہیے تھا. کہاں پر رکاوٹ ہے، کہاں پر عمران خان صاحب کے کیسز میں رکاوٹ ہے، ان پر اہم گفتگو ہوئی، اور ساتھ ساتھ الیکشنز کے حوالے سے اہم ترین سوالات. فیڈ بیک فیس بک، ای میل اور ٹویٹر پہ دیجیے گا. دیکھتے رہیے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے.